کھائی جب چاند سی چھاتی پہ سے ناک برنے، دی صدا شاہ کو ہم صورت پیغمبر نے، قصد خیمے سے نکلنے کا کیا مادر نے، دونوں ہاتھوں سے جگر تھام لیا سرور نے، واہ بیٹا علی اکبر ہمیں ترساتے ہو، آکے چھاتی سے نہیں باپ کے لگ جاتے ہو، کھائی جب چاند سی چھاتی پر سے ناک برنے۔ اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، سب غم تو ہے لیکن یہ عجیب طرح کا غم ہے، جو رنج و مصیبت ہے وہ اس صدمے سے کم ہے، سوراخ جگر ہوتا ہے جس سے وہ علم ہے، ممکن نہیں صبر آئے جو ماں باپ کے جی کو، یہ داغ تو اللہ نہ دکھلائے کسی کو، اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، یہ داغ نہ دشمن کو بھی اللہ دکھائے، یہ برچھی کسی کے نہ کلیجے میں درائے، قسمت نہ کسی گھر کا چراغ بجھائے، ماں باپ سے فرزند کو خالق نہ چھرائے، آرام بس اس درد سے ایک دم نہیں ملتا، یہ زخم ہے وہ جس کا کہ مرہم نہیں ملتا، اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، 18 برس کا ہے پیسر گیسم والا، ایک جگ گوا کر جسے ماں باپ نے پالا، مہر پدری سے ہے کلیجہ تو بالا، مالک ہے مگر صبر و رضا کے شہ والا،
بیٹے کی جوانی پہ تعصف نہیں کرتے، ہے آگ لگی دل میں مگر اوف نہیں کرتے۔ اے مومن و اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، کہتے ہیں جگر چاک ہو یا دل ہو دو پارا، اکبر کا ہمیں داغ جوانی ہے گوارا، بیٹے کی محبت سے کیا آج کنارہ، امت سے زیادہ نہیں کوئی ہمیں پیارا، اولاد کی الفت کا نہ کچھ دھیان کریں گے، سب گھر رہے معبود میں قربان کریں گے۔ اے مومن و اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، فرماتے ہیں زینب سے کہ بہنا ادھر آؤ، اکبر کو میرے آخری پوشاک پہناؤ، کنگھی بھی کرو بالوں میں سرمے بھی لگاؤ، تم آج میرے لال کو دولہا بھی بناؤ، حسرت دل غم میں اسے آنا رہ جائے، دولہا نہ بنے ماں کو یہ ارمان نہ رہ جائے۔ اے مومن و اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، شیخ کہتے ہیں فرزند کو مرنے کی رضا دو، اس وقت محبت علی اکبر کی ہٹا دو، خالق کو کرو یاد انہیں دل سے بھلا دو، ماں کہتی ہے کس طرح کروں صبر بتا دو، گھر دیدہ دش میں ڈوبا نہیں جاتا، اکبر سا پسر ہاتھ سے کھویا نہیں جاتا۔ اے مومن و اولاد کا مرنا بھی ستم ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. احمده واستعینه واستغفره واتوکل علیہ. اصلی واسلم علی حبیبہ ونجیبہ وصفیہ وخیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ البشیر النذیر وسراج منیر سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المعصومین المکرمین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد. چھٹا محرم 5 محرم آپ عزاداری میں گزار کے آئے ہیں. اللہ آپ کی ساری مجلسوں کو، عزاداریوں کو، ماتم کو، گریہ و بکا کو سب کو قبول فرمائے. آپ کے زحمتوں کو، آپ کے وقت گزارنے کو سب کو قبول فرمائے. آپ کے نیک ارادوں کو اللہ قبول فرمائے. سلسلہ مجالس کی آیات سورہ آل عمران کی 104 نمبر. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ لوگ ایک گروہ امت بن جاؤ کہ یدعون الی الخیر، جو خیر پہ دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ جو امر بالمعروف کی دعوت دے اور نہی عن المنکر سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ افراد جو مفلح ہے فلاح اور بہبودی میں. صلوات علی محمد. عزیزان محترم، یہ اللہ رب العزت آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہو جاؤ.
اللہ نے آپ کو خلق کیا، ہمیں خلق کیا، انسان اور جن کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت ہم تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، رسول آئے، اور ان کے بعد جنہوں نے اللہ کے توحید کو پہنچایا، جنہوں نے رسول کے رسالت کو پہنچایا، جنہوں نے قیام، معاد، قیامت، قرآن، یہ سب کچھ آپ تک پہنچایا، وہ رسول کے بعد اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اور اللہ نے کہا میری یہ سسٹم، یہ سنت، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اس سنت میں کوئی تبدیل نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ کے جانب سے ایک نمائندہ زمین پر ہوگا جو اللہ کا حکم کو تم تک، مسلمانوں تک، انسان تک پہنچائے گا۔ تو رسول نے کہا اس ذمہ داری کو پہنچانے کے لیے میرے بعد 12 جانشین، 12 خلیفہ، 12 نقیب، 12 ستارہ، سب 12 ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے، یعنی یہ سلسلہ قیامت تک ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے، اللہ کے پیغام اللہ کے لحاظ سے پہنچایا جائے گا۔ لیکن رسول کے بعد کچھ لوگ ایسے میدان میں آئے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے انداز سے پیش کرنا شروع کیا، اپنے انداز سے سجانا چاہا، اور بہت حد تک موفق بھی ہوئے ہیں، اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ پالنے والا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا چاروں طرف سے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شیطان پرست ہوگا تو اللہ کا بندہ تو نہیں ہو سکتا، تو شیطان نے بہکایا، چاروں طرف سے بہکایا، اور ایسا بہکایا کہ پورا دین کو بدل کے رکھ دیا۔ نماز میں فرق ہے، اختلاف، روزہ میں اختلاف، حج میں اختلاف، زکوٰۃ میں اختلاف، صدقات میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف شروع ہو گئے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے 12 امام جو رسول بتا چکے ہیں ان کے بیانات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اتنے اختلاف کے بعد مختلف دروازے بھی کھلتے گئے ہیں، وہ ہر دروازہ میں سر ٹکراتے رہے لیکن اس اختلاف کا حل نہیں ہوا، اس لیے کہ اختلاف حل ہونا اگر ہے وہ اللہ کا راستہ میں ہے، رسول کا راستہ میں ہے، اہل بیت کے راستہ میں ہے۔ اگر اس راستہ سے بھٹکے تو قیامت تک بھٹکتے رہیں گے، اور بھٹکتے ہیں، جس کے کوئی رزلٹ نہیں ہے اور نہ ملے گا۔ لیکن اب ہمارے آخری امام پردہ کے غیب میں ہے، اب اہل بیت کے جو مخالفین ہمارے سامنے ہیں، جو مسلمان اپنے انداز سے دین کو پیش کر چکے، اپنے خلفاء کو پیش کر چکے، امام کو پیش کر چکے، مختلف کتابوں کو قرآن کے مقابل میں کھڑے کر چکے، رسول کے احادیث کے مقابل میں بہت سارے احادیث گڑھ چکے، رسول کے سنت کے مقابل میں اپنے بہت سارے سنت گڑھ چکے، ایسے حالات میں اہل بیت کے اس امور کو جگانے کا ذمہ داری ہم پر ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو جاؤ، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں، یعنی یہ قیام کی دعوت ہے، ایک پرتیرودھ آندولن کی دعوت ہے کہ آپ کے مقابل میں دشمن جتنے کام کر رہے ہیں اس کے مقابل میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ آپ کو کھڑا نہیں کرے گا، رسول آپ کو کھڑے نہیں کریں گے، بلکہ خود آپ کو اور ہمیں اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہے اور اہل بیت کے دفاع کرنا ہے، اہل بیت کو امورات کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، امت بن جاؤ، گروہ بن جاؤ، کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو امر بالمعروف کے دعوت دے اور نہی از منکر بھی کرے، تبھی تمہیں فلاح اور بہبودی حاصل ہوگی۔ صلوات علی محمد وعلی کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو پھر کیوں بھیجا؟
اللہ نے رسول کو بھی اسی لیے بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جن نے ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا، لدین الحق دین حق کے ساتھ بھیجا۔ رسول اول سے آخر تک جتنے رسول آئے کوئی دین باطل تو نہیں لے کے آئے، سب دین حق لے کر کے آئے۔ اگر رسول کا دین حق ہے تو رسول نے کہا علی مال حق و حق مال علی، تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ سارے انبیاء اگر دین حق لے کر کے آئے ہیں تو رسول کہتے ہیں علی دین حق ہے، اس سے مطلب علی ہی کل دین ہے۔ اس کے مطلب علی ہی کل دین ہے، تم علی کے اتباع کر لو دین تمہارے پاس، اہل بیت کے اتباع کر لو دین تمہارے پاس، اہل بیت کے احیاء کر لو امور کو دین تمہارے پاس۔ جب تک اللہ نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، رسول کو بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دوسرے ادیان پر، کس کے اوپر؟ دوسرے ادیان پر، دوسرا جو دین ہے اس کے اوپر لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پر، سارے دین کے اوپر اپنے دین کو ظاہر کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے امورات کو پہنچائے۔ ساری دنیا میں جتنے بھی دین ہو، اللہ کہتا ہے میں رسول کو بھیج رہا ہوں، وہ کیا کرے گا؟ ہمارے دین کو سارے دین کے اوپر ظاہر کرے، ثابت کرے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہی کام ہمارا بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا میں نے رسول کو دین دے کر کے بھیجا، آپ کو دین نہیں دیا، آپ کو دین نہیں دیا، آپ کو بھی دین نہیں دیا، فقط آپ کی ذمہ داری دیا ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور اہل بیت کو امورات کو زندہ کرو۔ اہل بیت کو امورات ہے کیا؟ اہل بیت اللہ کا راستہ سے الگ تو ہے نہیں، رسول کے راستہ سے الگ تو ہے نہیں۔ رسول کا اپنے دین کو، اپنے علم کو کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ مسلمان کہے کہ رسول جاہل ہے، رسول ان پڑھ ہے۔ اللہ کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، تجھے میں نے تعلیم دیا جب تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کہتے اے رسول تم جب کچھ جانتے نہیں تھے، علمک ما لم تعلم، تم کو میں نے تعلیم دیا جب تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا میں نے تعلیم دیا، مسلمان کہتا ہے یہ جاہل ہے، یا یہ اسٹوڈنٹ پڑھنے والا نہیں تھا، یا ٹیچر پڑھانے والا نہیں تھا۔ اب تعین آپ کو کرنا ہے، یا اللہ کو کہیے کہ ٹیچر اچھا نہیں تھا، پڑھا نہیں پایا، یا رسول کو کہیے کہ یہ پڑھ نہیں پایا، بچہ اچھا نہیں تھا۔ پر جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کے ایمان پر انگلی میں اٹھاؤں گا۔ اس لیے اگر آپ نے اللہ کو کہا غلط، پھر بھی آپ کے ایمان پر انگلی ہے۔ اگر آپ نے رسول کو کہا کہ یہ علم کو نہیں لے سکا، پھر بھی آپ کے ایمان پر انگلی ہے۔ سوچئے آپ، اب سوچے کہ اللہ نے کہا وہ جو بھی کہتا ہے میں کہتا ہوں، وہ کنکری بھی پھینکتا ہے تو میں پھینکتا ہوں، تم کام کرنے کی بات کہتا ہو، وہ تو سوچتا بھی وہی ہے جو میں سوچتا ہوں۔ رسول کچھ بھی نہیں کرتا، رسول کو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں تمہیں خلق کیا، ہم تو کٹ پتلا ہے، تو جیسا نچاتا ہے ویسے ناچتا ہوں۔ ناچنے کا فکر وہی کرے جس کا دماغ ناچتا ہے۔ بھئی ہم تو کہتے پالنے والے تو جیسا چاہتا ہے ہم ویسا چلتے ہیں، ہم ویسا اتباع کرتے ہیں۔ تو نے رسول کو اپنے الفاظ دے کر کے بھیجا، اپنے زبان دے کر کے بھیجا، اپنے کردار دے کر کے بھیجا، یعنی رسول مظہر خدا ہے۔ خدا ہمارے سامنے نہیں آتا، خدا شے ہی نہیں ہے جو ہمارے سامنے آئے ہم اسے دیکھیں۔ تو اب اللہ کو اپنا قدرت دکھانا ہو، اپنا جلوہ دکھانا ہو تو رسول کے ذریعے سے دکھایا، اہل بیت کے ذریعے سے دکھایا، کبھی فاطمہ کے ذریعے سے دکھایا، کبھی علی کے ذریعے سے دکھایا کہ دیکھو یز اللہ میرے ہاتھ کون ہے، دیکھو میرا چہرہ کون سا ہے، میری آنکھیں کون سا ہے، میرے کان کون سا ہے۔ دیکھو سننے والا اگر اللہ جیسے سنتا ہے تو یہ کان میرا ہے، دیکھنے والا اللہ جیسا دیکھتا ہے تو یہ آنکھیں میری ہے، بولنے والا اللہ جیسے بولتا ہے یہ زبان میری ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ وہ رسول ہو، وہ علی ہو، وہ شہزادی ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ اللہ جیسے سنتے ہیں تو آپ کے کان اللہ کے کان ہے، آپ اللہ جیسے دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے ہر سنت جب اللہ جیسے
رسول جیسے ہو جائے تو آپ کے حرکات بھی اللہ جیسے رسول جیسے. صلوات علی محمد وعلی محمد. جب ہمارے ہر حرکت ہر چیز جب اللہ جیسے رسول جیسے ہو جائے تو جو کام کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا تھا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تو ہمارا ایک بچہ بھی جب مسلمانوں کے جمگھٹ میں بیٹھتا ہے ہمارے بچہ کے ایک جملہ سے سب سمجھ لیتا تم شیعہ ہو کیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب مودودی صاحب زندہ تھے تو آئے ہیں وہ کسی اسکول میں آئے تو بہرحال کسی اسکول میں کوئی بزرگ آ جائے تو لوگوں سے بچوں کو کچھ سکھا کے دیکھو تم کو بات کرنا ہے، تم یہ سوال کرنا، تم یہ سوال کرنا، سکھا کے رکھتے ہیں پہلے سے. تو مودودی صاحب آئے، آ کر کے بچوں سے جو باتیں کرنی تھی ان کو باتیں کیا انہوں نے. کرنے کے بعد بچے پوچھے کہ بچہ تم لوگوں کی کوئی سوال ہے؟ سب نے اپنے اپنے سوال پوچھا. ایک بچہ کھڑا ہوا، مودودی پوچھا اچھا میرا ایک سوال ہے. پوچھو بیٹا. یہ بتائیے اللہ کیا کر رہا ہے ابھی؟ اللہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو پورا دنیا کو چلاتا ہے. کہنے دنیا کو چلانے کے لیے مختلف بخش میں مختلف فرشتہ کو تعین کر دیا. اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں اللہ وہ امورات کو چلا رہا ہے کہ شاورزی کو چلا رہا ہے، تمہیں ہمیں جو حیات دے رہا ہے سب اللہ ہی کرتا ہے. کہ نہیں یہ تو اللہ نے کچھ فرشتہ کو تعین کیا وہ انجام دیتے ہیں، کچھ فرشتہ کو جنت کے لیے تعین کیا، کچھ فرشتہ کو فلاں کام کے لیے. یہ بتائیے اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ مجھے پتا ہے. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے، تمہیں کچھ پتا ہے؟ کہ مجھے پتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے. کیا کر رہے بتاؤ؟ کہا آپ نے آیات نہیں پڑھی کہ کون سی آیات؟ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو کہا اللہ ابھی بیٹھ کر کے محمد اور اس کے آل پر درود پڑھ رہا ہے. قرآن کہتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں؟ کہا تم شیعہ ہو کیا؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچہ بھی. پھر میں ایسے وہی جو جملہ کہہ رہا تھا کہ اب اس بچے کا زبان بچے کا زبان نہیں ہے، اللہ کا زبان ہے. اس لیے کہ قرآن اس سے جاری ہو رہا ہے، وہ قرآنی سوال کر رہا ہے، قرآنی بیان کر رہا ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے ہر حرکت، نیند سے جب ہم آنکھیں کھلتے ہیں ہمارے سنت کے اوپر چلتے ہیں. کبھی مسواک کرتے ہیں، کبھی سورت دھوتے ہیں، کبھی استنجا کرتے ہیں، ہر کام ہمارا سنت الہی پہ ہے. لیکن جب شیطان بہکاتا ہے، جب میں نے کہا کہ جب شیطان بہکاتا ہے دین کو تقسیم کرنا چاہتا ہے لوگ، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ہم تمہارے بندوں کے چاروں طرف سے گھیر بہکائیں گے. تو مومن بندہ اٹھا پالنے والے، یہ اگر چاروں طرف سے بہکائے گا تو ہم جائیں گے کہاں؟ کہا یہ چاروں طرف سے بہکائے گا، اوپر کا دروازہ تو کھلا ہے، اوپر کا دروازہ تو کھلا ہے، تو ہاتھ اوپر اٹھا دینا، میں تجھے دیکھوں گا. بھائی وہ چاروں طرف سے بہکائے گا، اوپر اور نیچے کا دروازہ کھلا ہے، اوپر سے لے سکتے ہیں، مرنے بعد نیچے جائیں گے. کہاں جائے گا شیطان؟ صلوات علی محمد و آل محمد. آج کل بہت زور سے ہو رہا. رسول نے نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کر کے سب نے مل کر کے دعا نہیں مانگی. کہ جاہل ان پڑھ، یہ رسول کی مخالفت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی مخالفت ہے. بھائی مباہلہ میں کیوں گئے تھے رسول؟ گئے تھے نا مباہلہ میں، اور گروہ کو لے کر گئے تھے. تو اپنی لے کر کے آ بیٹا، میں اپنی لے کر کے آتا ہوں، تو اپنی عورتیں لے کر کے آ، میں اپنی عورتیں، تو اپنے نفسوں کو لے کر. ایک گروپ گئے ہیں، ایک گروپ گئے. کیا ہے کہ تاکہ بحث ہونے کے بعد ہم دعا کریں گے، تم آمین بولنا، اور ہم لعنت پڑھیں گے، تم آمین بولنا، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت. تو رسول جب ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، چاہے دعا پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو، رسول اجتماعی طور پہ دعا کے لیے ہی تو جا رہے ہیں. آج آپ مسجدوں سے کہے نہیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے دعا پڑھنا بدعت ہے، ارے چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ اپنے کتاب میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، ادعو
उदऊन यानी जमा है फिर, तुम सब दुआ मांगो। मैं जब कहूंगा कि भाई आप लोग मजलिस कीजिए, मैं कहें हाँ हम सब तो आ गए, हम अलग मजलिस करेंगे, हम अलग करेंगे, हम अलग करेंगे। आपने कहा सब मिलकर, मैंने कहा उदऊनी, अल्लाह ने कहा उदऊनी, तुम दुआ मांगो, यानी सब मिलकर मांगो, यानी इज्तिमाई दुआ भी जायज है। तलाकू, मुलाकात करो आपस में, तजावरू, आपस में एक दूसरे का जियारत करो। आप कहेंगे ना एक दूसरा एक साथ बैठ के जमघटा करना हराम है, बिदअत है। ईद के दिन गला मिलना हराम है, बिदअत है, कि रसूल ने नहीं मिला थे। अरे भाई मिलना और मिलाना ये समाज को वो डिपेंड करता। कोई आते हैं एक जगह पे, दूर से हाथ दिखाया निकल गया, यही मिलना है उनका। जमाना तरक्की किया तो आज क्या कि एक फोन उठाया मुलाकात नहीं किया, यही मुलाकात है उनका। ये कहते हैं ना कि सिलाए रहम करो। सिलाए रहम का मतलब ये नहीं है कि मैं इनके घर पे जाऊं और जाकर के बैठूं, अड्डा दूं, चाय पीऊं, उनके पॉकेट में पैसा है नहीं कि खाना खा के भी आ जाऊं। ये सिलाए रहम नहीं है, जुल्म है। सिलाए रहम ये है कि भाई चलते फिरते भाई खैरियत से हैं, सब ठीक है, जो हमारे आम होता है, यही सिलाए रहम है। कुछ नहीं हो, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो रही, अरे भाई आपको याद आई थी, होता ना बाज़ औक़ात हमारे गुज़श्तेगान को याद आता है, अब्बा ऐसा करते थे, नहीं फलां साहब दलान में आते थे, ऐसा मरसिया पढ़ते थे। हाथों को उठाइए, एक सूरा फातिहा, सिर्फ अलहम पढ़िए और कुछ नहीं, बख्श दीजिए उनको ऊपर। आपने याद किया तो कब्र में वो भी आपको याद कर रहे होंगे। अगर आप एक सूरा फातिहा करने कहते, जब हम कोई नेक काम अंजाम देते कब्र के लोग के लिए, मरहूम के लिए, तो वो भी 10 दुआ करते हैं, इसलिए कि मुर्दा इंतजार करता है। जब कोई जिंदा इंसान कोई नेकी करता है तो जन्नत का दरवाजा दरीचा खुल जाता है। मिसाल के तौर पे जब उलमाए अखलाक से पूछा गया कि हम जो नेक अमल करते हैं इसके फायदा मुर्दा को कैसा पहुंचता है, उन्होंने कहा समझ लो कि एक बंद घर हो और तुम्हें बंद कर दिया जाए, कहीं से हवा ना आए। एक बंद घर हो, दरवाजा खिड़कियां सब बंद है, कहीं से हवा ना आए, क्या होगा कि दम घुटेगा। हवा जब नहीं आएगा तो दम घुटेगा। कहा अगर पंजरा जरा सा, खिड़की जरा सा खुल दिया जाए तो कि मैं अपने मुंह को लेकर के सांस लेने के लिए वहां पहुंचूंगा। कहा कब्र की हालात भी ऐसी होती है, वो बिल्कुल दम घुटन में महसूस करते हैं कि हमने गुनाह किया, पाप किया, मुश्किलात किया, दूसरों को अजियत किया, सब में वो फंसे पड़े हुए होते हैं। जब कोई नेकी अंजाम देता है, नेकी का असरात उनके कब्र तक सवाब की सूरत में पहुंचता है, तो जन्नत के दरवाजा दरीचा खुल जाता है। वो एहसास करते हैं और फिर दुआ करते हैं जिसने उनके लिए ये नेक काम अंजाम दिया। तो बस किसी को भी याद है, सिले रहमी का मतलब ये नहीं घर में जाए, अड्डा दे और चाय पी के, नहीं, सलाम अलैकुम, हाय हेलो, खत्म। मैंने पूछ लिया कि हाँ वो अच्छे हैं, दिल को तशफ़ी हो गई, यही मोमिनियत है, यही ईमान है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो अल्लाह ने कहा वलतकुन मिनकुम उम्मा, तुम लोग ग्रोह बन जाओ, और बनने के बाद ऐसा ना हो आकर के एहसान जाता हो, रोजाना आते हैं इनके पास तो पैसा है, शरबत पिला के छोड़ देते हैं, है ना, होता है हमारे यहाँ। देखो बिरयानी खिला सकते हैं, एक सूखी रोटी पकड़ा दिया, तबर्रुक है। मैं पढ़ चुका हूं पहला दिन, तबर्रुक है। अगर याद होगा हमारे सिंध के जिन लोग हैं बुजुर्ग, हम दलान में जाते थे, हकीम नकी साहब मजलिस पढ़ते थे, खुसूसन जुम्मा के 2 लाइन जुम्मा नमाज में आदमी होता था, वो मजलिस पढ़ते थे। मजलिस करने के बाद हमारे वालिद साहब या मरहूम हमारे ससुर साहब, वो फुल बिस्कुट होता था, पता नहीं अभी फुल बिस्कुट मार्केट में है या नहीं, तो 2-2 3-3 फुल बिस्किट हाथ में पड़ जाता था, या फिर एक चनाचूर का पैकेट आता था, थोड़ा थोड़ा उठा करके हम उसी में खुश रहते थे। इसलिए हमें ऐसे ही समझाया गया था कि तबर्रुक इसी कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं दूसरी आयत पढ़ने वाला हूं इससे मुंसलिक। रसूल ने जब दीन का तबलीग किया, अल्लाह ने क्या कहा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, तबलीग करो लेकिन उजरत का तकाजा ना करो। आपसे भी कह रहा हूं, अल्लाह ने कहा ना वलतकुन मिनकुम उम्मा, एक ग्रुप बन जाओ और इबादत के अमल को एहया करो, जिंदा करो। ये ना सोचना खाना है या नहीं है, मजलिस में जाएंगे इतना दूर, गाड़ी किराया करके कितना खर्चा हो जाएगा, अगर टैक्सी में गए तो जाना 300, आना 300, सोचो नहीं। कहां जा रहे हैं, मजलिस में, वस्सलाम।
پیسہ خرچہ ہوگا اللہ دینے والا. قسم خدا کی اہل بیت کے نام میں آپ قرض کر کے کوئی مجلس کوئی پروگرام کر کے دیکھو, پھر دیکھو برکت کتنی ہوتی ہے. میں ہر سال کہتا ہوں کہ روایت میں ہے کہ اہل بیت مجلسوں میں آتے ہیں, عقیدہ ہے ہمارا, البتہ اوپر سے اشراف رکھتے ہیں. اگر آپ اہل بیت کے دوست ہو تو دوست کو کبھی گھر میں بلائیے. آپ میرے دوست ہیں, آپ تو چاہیں گے میں آپ کے گھر آؤں, ہے نا. اگر اہل بیت سے دوستی ہے تو ہر گھر میں سال میں ایک مرتبہ سے ایک مختصر سا مجلس ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے 10 آدمی کو بلائیں, گھر میں 4 افراد ہیں, گھر کے 4 افراد بیٹھیے, ایک شکل رکھیے, اسی میں فاتحہ پڑھیے, ایک مجلس پڑھیے, بچے سنیں, بچے کو بٹھائیے, آپ سنیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑی سی مجلس ہو. بچوں کو بلائیے محلے کا, شربت دیجیے, چیپس دیجیے, وہ مجلس پڑھتا ہے نکل جاتا ہے. اہل بیت آپ کے گھر میں آتے ہیں, یہ توفیق ہے. اگر چھوٹی چھوٹی کام میں ہم توجہ کریں گے تو اہل بیت بھی ہمارے اوپر توجہ کریں گے. صلوات علی محمد وعلی تو کہا کہ دیکھو اجر و اجرت کا سوال نہیں کرنا. بعض اوقات ہوتا ہے آخر میں آتے ہیں ایک صاحب, ہمیشہ مجلس جب ختم ہوتے ہیں آتے ہیں حصہ لینے آتے ہیں. کیا مطلب آپ سے حصہ لینے آئے ہیں, آپ مجلس لیجئے, ان کو حصہ لینے دیجئے. ایسا نہیں کہ ان کا ثواب کم ہو رہا آپ کا ثواب زیادہ ہو رہا, نہیں, وہ تبرک لے کر کے ممکن ہو اپنے بیماری کا شفا لے جائے. آپ نے ٹوینٹنگ کر کے ممکن ہو آپ کے جتنے اعمال تھا ہفت کر گیا. آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ آتے ہیں آخر میں حصہ لینے کے لیے, یعنی آپ نے ٹوینٹنگ کیا, غیبت کیا, تہمت لگایا. اس سے کیا ہوگا, آپ کے ہمارے جو اعمال ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. اور وہ جو افراد آئے ہیں آخر میں اس تبرک کے لیے, ممکن ہو یہ تبرک کھانے کے بعد, میں نے کہا شروع پہلے مجلس میں تبرک اوپر جانا نہیں چاہ رہا, تبرک یہ مختصر سا تبرک جو آپ ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے تبرک کے لیے آئے ہیں, ان کے زندگی سوار دے گا یہ تبرک, لیکن آپ کے اعمال کیا ضرورت ہے. صلوات علی محمد وعلی تو اجرت کا سوال نہیں کرنا, رسول سے بھی منع کیا گیا. لا اسألکم, سوال نہیں کرتے, ہم مانگتے نہیں ہیں, لیکن ایک چیز ہمیں دینا ہے. ہم مانگتے نہیں ہیں لیکن ہمیں دینا ہے. آپ بھی آئیے مجلس میں, امورات اہل بیت کو زندہ کیجئے. ہم نہیں مانگتے لیکن پالنے والے تو ہمیں دے دے. ہم تو اہل بیت کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں, اہل بیت کو امورات کو زندہ کرنے کے لیے. اہل بیت کو امورات کیا ہے؟ توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, عزاداری ہے, پاکہ شکنی ہے, سبیل ہے, جلوس ہے, ماتم ہے, مجلس ہے, یہ سب اہل بیت کو مراد ہے. ہم زندہ کریں گے, پالنے والے ہم نہیں مانتے, یہ تو ہماری محبت ہے. ہمیں نہیں پتا تیرے وہاں قبول ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم اتنا چاہتے ہیں اہل بیت کے دل میں ہمارے لیے محبت برپا کر دے. کہا نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, یعنی ہمارے طرف سے محبت ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں, دونوں طرف سے محبت ہونی چاہیے. میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا, میں اسے چاہتا ہوں, محبت کرتا ہوں, تو کیا پڑے گا؟ جوتا پڑے گا, ہے نا. اگر وہ بھی کہے کہ ہاں میں بھی اسے محبت کرتا ہوں, تو پھر دونوں کو ملان کر دے, چاہے شادی کروا دے, کچھ بھی کروا دے, ہے نا. تو اب ایسی صورت میں اگر ہم فقط دم بھرے ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں, اہل بیت کے شیعہ ہے, اہل بیت کے محب ہے, اہل بیت کے انصاری ہے, اور اہل بیت کہے یہ ہمارا محب نہیں ہے. مجلسوں میں جاتا تھا, معذرت کے ساتھ مثال دے رہا ہوں, مجلسوں میں جاتا تھا, بحث کرتا تھا, مجلسوں میں جاتا تھا, گفتگو کرتا تھا, مجلسوں میں جاتا تھا, نظر نیاز لے کر کے بحث کرتا تھا, مجلسوں میں جاتا تھا, مجلس میں نکتہ چینی کرتا تھا, مجلسوں میں جاتا تھا, جتنے مولانا کا نقطہ نقائص نکالتا تھا, مجلسوں میں جاتا تھا, کون کیا پہن کے آنا اس کے اوپر بحث کرتا تھا, مجلسوں میں جاتا تھا, جوتا دیکھتا تھا, مجلسوں میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب بتائیے ہم شیعہ ہیں, ہم محب ہیں. میں نے ایک مثال دیا معذرت کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ ہوتا, میں نے ان کا مثال دیا, ہم بھی ہو سکتے ہیں ایسے. مجلسوں میں جاتے ہیں فقط سب کے انگلی اٹھاتے ہیں. بعض اوقات یہ سوچتے ہیں بعض افراد, اللہ سب کو ہدایت کرے, ہم کو بھی ہدایت کرے, سوچتے ہیں مولانا لوگ ممبر سے جو بولتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں خالی انگلی اٹھاتے ہیں. کسی نے اگر راستہ چلتے چلتے کسی کو دھکا دے دیا, مولانا ممبر سے بول رہے ہیں, دھکا دینا اچھی بات نہیں ہے. تو شکر کرو
کہ تمہارے بات ممبر تک گئی ہے. یہ تمہارا ہدایت کرنے بہترین. اسے مولانا کسی کا نام تو نہیں لیتے نا. اگر کسی نے غیبت کیا تو مولانا ممبر دیں گے غیبت کرنا سن لو نا. اگر کوئی سنتا ہے کہ شاید میرے لیے کہ میں بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہوں تو مولانا نے دیکھ لیا تو اب سگریٹ کے لیے ممبر سے بول رہے ہیں. اگر کوئی سوچتا ہے ایسے اچھی بات ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل بیت کے ارشادات حکم ان کے کانوں تک پہنچی ہے. بس دعا کریں گے کہ کانوں سے دل تک پہنچ جائے, دماغ تک. صلوات علی محمد وعلی میں نے کہا 8ویں امام کے شیخ صدوق کی 1 نمبر جلد میں 275 نمبر حدیث ہے کہ امور اہل بیت کو زندہ کرو. کیا ہوگا اس میں؟ صلوات پڑھے میں بتاتا ہوں. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رحم کرے اس بندہ پر عبدن جو کہ احیا امورنا جو ہمارا امور کو زندہ کرے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا گیا کہ ابن رسول اللہ اہل بیت کو امور کو کیسا زندہ کرے؟ کہتے کہ تزاورو زیارت کرو. اتنا دور زیارت کرنے جائے نہیں جا سکتے. کہ طلاق ہو ملاقات کرو آپس میں اہل بیت کا ذکر کرو. ملاقات ہو رہی ہے غیبت نہ کرو, ایک دوسرے کا زیارت کرو ملاقات کرو. کم از کم ہمارے یہاں ایک رسم ہے نماز کے بعد مجلس کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں ہے نا. علماء نے کہا نماز کی نیت کرنے سے پہلے بھی کہتے ہیں نا استغفار پڑھتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اس کے بعد پھر نیت کرتے, یا انی وجہت وجہی الذی بہت ساری دعا پڑھتے پھر نیت کرتے, یا تکبیر کرتے پھر نیت کرتے. کہتے ہیں کہ ایک سلام امام حسین علیہ السلام پہ نیت کرنے سے پہلے السلام علیکم یا ابا عبداللہ نماز پڑھتا ہوں اتنا. کیا فائدہ ہے اس میں؟ علماء اخلاق کہتے ہیں جو حسین کربلا میں دین کو بچا سکتا ہے وہ تمہارا نماز اگر غلط بھی ہو چکا بچا سکتا ہے. تو نیت کرنے سے پہلے ایک سلام السلام علیکم یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, ایک سلام امام حسین کو دے دیں. اس کے بعد نماز کی نیت کو شروع کرے تو ممکن ہو اگر آپ کے لحاظ سے نماز قبول نہ بھی ہو امام حسین اسے قبولوا دیں گے. اس لیے کربلا میں نماز کو بچایا ہے آپ کے. اب ہمارے یہاں کے جو رسومات ہے جو زیارت پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں نماز کے بعد مجلس کے بعد, اچھا ہے یا برا ہے؟ ہم سلام کس کو کہتے ہیں؟ زندہ کو. جب سلام کریں جواب تو واجب ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں سلام کرتے امام حسین کو, امام رضا علیہ السلام کو, امام زمانہ کو. امام زمانہ زندہ چلے ان کے باتیں بھی رکھتے ہیں. کیا امام رضا آپ کو جواب دیتے ہیں؟ جواب واجب ہے. کیا امام حسین جواب دیتے ہیں؟ اگر آپ کو یقین ہے بلکہ جملہ بولوں میں, جب آپ اذن دخول ہر گھر پہ جانے سے پہلے دخل الباب کرتے نا کھٹکھٹاتے, تو ہر روضہ میں جانے کے لیے مختلف دعائیں ہیں جس میں کہ دخل الباب یعنی اذن دخول ہے, اندر جانے کی دعا ہے جس میں کہ آپ جائیے گا انشاءاللہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. جو زیارت میں نہیں گیا انشاءاللہ اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے. جب جائیں گے تقریباً روضہ میں دروازے کے اوپر یا سائڈ میں یہ اذن دخول لکھا رہتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے پھر اندر جاتے ہیں. جس کو حفظ ہے چھوٹے سے ہے, جس کے حفظ ہے بے اذن دخول جو ہے. امام رضا علیہ السلام کے روضے پر جب جائیے اذن دخول میں ایک جملہ لکھا ہے مجھے بہت پسند ہے. ہائے امام رضا ہمیں اجازت دیجیے اندر آنے کی اجازت دیجیے وغیرہ وغیرہ ہونے کے بعد ایک جملہ ہے ہم پڑھتے ہیں کہ تسمعون کلامی و ترد سلامی. اے امام رؤوف آپ ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ جملہ اذن دخول کسی امام نے بتایا ہے, حدیث ہے, تو اس حدیث میں ہے اس اذن دخول میں اے امام رؤوف ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے آوازوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. اب سوچئے ہم زیارت پڑھتے ہیں نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں, سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, وہاں سے کربلا سے آواز آتی ہوگی وعلیکم السلام اے میرے حبیب. خوش نصیب ہیں آپ, خوش نصیب ہیں کہ جس کو امام سلام کا جواب دے. اپنے کو اتنا چھوٹا کر کے مت دیکھا کیجیے,
اگر آپ سوچتے ہیں کہ امام کو ہم چاہتے ہیں، امام بھی آپ کو چاہتے ہیں. کربلا میں بھی یہی کہا تھا، میرے سلام پہنچا دینا. کتنا چاہتے ہیں آپ. اور وہی چاہت کو ہم مجلس میں آ کر کے غیبت کر کے، جھگڑا کر کے، ٹرینٹنگ کر کے اگر اپنے اعمال کو خراب کر دیں. سچ بتائیے، امام راضی ہوں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ رسول کے زمانہ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ رسول کو آئے سلام کیا، رسول نے منہ پھیر لیا، پھر آئے سلام کیا، پھر رسول نے منہ پھیر لیا. کیوں؟ اس لیے رسول اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جناب سیدہ کے پاس خلفاء آئے، پیٹ کر کے بیٹھ گئے، سلام کا جواب نہیں دیا. کہیں ایسا نہ ہو ہم مجلسوں میں آئے اور ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھے، وہاں سے سلام کا جواب نہ آئے. اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بس ایک جملہ بتاؤں گا، پھر مسائل میں جاؤں گا. مسائل بھی آج اہل بیت کے مسائل ہے. زیارت پڑھتے ہیں نا، اکثر بچوں کا سوال ہوتا ہے، امام تو 12 ہے، معصوم 14 ہے، تو زیارت ہم کتنے آدمی کے پڑھتے ہیں؟ پہلے السلام علیکم یا ابا عبداللہ یعنی امام حسین کی زیارت، پھر داہنے جانب یعنی مشرق کی طرف گھوم کر کے زیارت امام رضا، پھر پشچم طرف گھوم کر کے پھر زیارت امام. کیوں 3 پڑھتے ہیں؟ امام کتنا ہے؟ 12 ہے، معصوم 14 ہے، تو 14 پڑھنا چاہیے نا، یا پھر 12 پڑھنا. 3 ہی کیوں پڑھتے؟ وہ بھی یہی 3 کا ہے نا سوال جوانوں کا. کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلی بات تو امام حسین سے کسی کا تقابل نہیں ہے. امام حسین سے کسی امام کا جو شہید دیا تو ہر اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سلام کرنا چاہیے. بلکہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں روایاتوں میں جتنے زیارت نامہ آیا ہے کسی امام کے لیے اتنا نہیں آیا. روز جمعہ کا الگ زیارت، شب جمعہ کا الگ زیارت، عید کے دن پڑھنے کا امام حسین زیارت امام حسین الگ زیارت، بقرعید کے دن پڑھنے کے لیے زیارت امام حسین الگ زیارت، غدیر کے دن، مباہلہ کے دن. یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت خود اہل بیت کے دیا ہے. تو ہم پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کے پڑھتے ہیں، جو وظیفہ ہے اہل بیت کے ذکر کو زندہ کرتے ہیں. ہو گئی. دوسری زیارت کس کی پڑھتے ہیں؟ 8ویں امام کے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے امام عرب تھے اور شہید بھی ہوئے کہاں؟ عرب میں. 2 امام غریب الوطن تھے. کون؟ ایک امام حسین علیہ السلام اور ایک امام رضا علیہ السلام. غریب الوطن کا حکم اسلام میں کیا ہے ذرا جان لے تو بہت، کبھی فرصت ملے تو بتاؤں گا کہ غریب اپنے وطن سے دور جو آج نوکری کے لیے باہر جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سلامت رکھے، کتنی سختیاں ہیں، لیکن گھر میں آتے، اپنے ملک میں آتے تو ہنستے ہیں. سر کے پسینہ کو پیر میں پھینک کر کے کھانے کا وقت نہیں ملتا، سونے کا وقت نہیں ملتا، جا کر کے پکانا بھی ہے، کپڑا بھی دھلنا ہے، پریس بھی کرنا ہے، پھر نوکری میں بھی جانا ہے. نہ جاؤں گا تو نوکری جائے گی، نوکری جائے گی تو بنگلہ دیش میں میرے فیملی ہے، اپنے ملک میں میرے فیملی ہے، اس کو چلانا ہے. کتنی فکریں ہوتی ہیں ان کو. اگر بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اسے کہتے ہیں غریب الوطن. اسی لیے امام حسین کے بعد ہم غریب امام رضا علیہ السلام کے زیارت کرتے ہیں. رہ گئی 12ویں امام، ہمارا وقت کی امام ہے، وہ تو اٹھتے بیٹھتے ہمیں سلام ہونا چاہیے. اسی لیے ہم 3 زیارت پڑھتے ہیں اور زیادہ نہیں پڑھتے. اگر کسی کو توفیق ہے پورا 12 امام کے نام میں زیارت پڑھے، بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ سے شروع کرے، السلام علیکم فاطمہ زہرا، اس کے بعد علی مرتضیٰ، اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے امام حسین، حسن مجتبیٰ، امام السلام علیکم ابا عبداللہ وغیرہ پڑھ کے پھر زین العابدین کر کے امام رضا کے وقت پہ گھوم جائے، پھر امام رضا کا زیارت پڑھیے، پھر آئیے پچھم طرف، اس کے بعد پھر علی نقی، محمد عسکری پڑھ کے سائر زمان کے پڑھ کے ختم کیجیے. بہت اچھی بات ہے. سب امام کی زیارت پڑھیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہ پڑھنا ہے تو یہ 3 زیارت ہمارے ہاں مشہور ہے. بس عزیزان محترم، آج سے ہمارے ہاں جو نسبتیں ہیں اہل بیت کے، ان کے مصائب سنے جاتے ہیں. اور آج کے دن عموماً ہمارے ماحول میں، شبہ کار ہند میں جن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ شبیہ رسول ہے، رسول کے گھرانے کا چاند ہے، رسول سے ملتا جلتا چہرہ ہے،
करियल जवान हैं। हुसैन के घर के बड़े फर्जंद कि जिससे कि उम्मीदें होती हैं कि नस्ल इससे जारी रहेगा, वो फर्जंद और कोई नहीं अली अकबर है। शब आशूर है, इमाम हज़रत अब्बास को साथ लिए हुए मुआयना कर रहे हैं खैमों के कि कल जंग शुरू होने वाली है, दुश्मन अगर वारिद हो तो कहाँ से वारिद हो सकता है, खैमों की हालात दुरुस्त है कि नहीं है। अब्बास को साथ लिए बातें करते करते हर खैमों में जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि हर माएँ अपने बच्चे को समझा रही हैं कि बेटे कल हुसैन पर अपने जान को निछावर कर देना। अब देखते देखते एक खैमा में गई कि उम्मे लैला बैठी हुई है, हाथ में चिराग है, अली अकबर के चेहरे को देख रही है और रो रही है। तो उम्मे लैला क्या करे है कि ये शबी है हुसैन, शबी है रसूल है। अरे कल के बाद ये रसूल का चांद सा चेहरा शायद हमें दिखाई ना दे, कल के बाद शायद ये रसूल का चेहरा हमें दिखाई ना दे। अल्लाह ने सुबह आशूर नमूदार हुआ, ये के बाद दीगर सब अपने अपने असहाब और अंसार जा चुके। अब अपने फर्जंद की कुर्बानी के जमाना आए, अली अकबर के जमाना आए। कहते हैं कि रिवायत है कि पहले अली अकबर से पहले हजरत अब्बास शहीद हुए, फिर रिवायत में है कि हजरत अब्बास आखिर शख्स थे, इमाम से पहले शहीद हुए। लेकिन मैं जिसको पढ़ रहा हूं उस पे यह है कि अली अकबर को इमाम हुसैन ने अपने नस्ल के लिए बाकी रख दिया था। बल्कि नस्ल तो मैं कह रहा हूं, इमाम ने इसलिए बाकी रखा था कि अली अकबर मैं तो शहीद हो जाऊंगा, ये बीवी बच्चों को सही सलामत मदीने तक पहुंचाने का जिम्मेदारी तुम्हारी है, अली अकबर पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अली अकबर को जब रात के सन्नाटे में ये मादर गिरामी देख रही थी कि रसूल के चांद को देख ले, रसूल का चेहरा को देख ले, रसूल के शबी को देख ले, तो एक मर्तबा रसूल अली अकबर ने कहा अम्मा बस मुझे कल आप इजाजत दिलवा दीजिए, मैं कल हुसैन पे अपने जान को निछावर कर दूंगा, आका पे अपने जान को निछावर कर दूंगा। तो कहा कि नहीं, तुम्हें तो बाबा ने कहा कि तुम्हें हमें संभाल करके ले जाना है। ये सुनना था कि अली अकबर एक गोशा में जा करके बैठ गए और गिरिया करने लगे, रोने लगे। हुसैन आए, जब देखा अंदर वारिद हुए, क्या माजरा है, कहा ऐसी माजरा है। हुसैन ने कहा नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, इजाजत नहीं दे सकता। जब हालात ऐसी हुई, जब हुसैन को इजाजत, हुसैन ने मजबूर हुए करबल के मैदान में अली अकबर को इजाजत दिया, तो अली अकबर को इजाजत दिया। सारे महफिल, सारे मजमा, सारे खैमे में जब बारी बारी खुदाफिज करने गए, कभी फूफी के पास जाते तो सब रुकते। रावी कहता है, मुस्लिम इब्न हमीद इब्न मुस्लिम कहते हैं कि मैं देखता हूं जब अली अकबर खैमे से निकलते हैं, एक मर्तबा निकलते हैं, खैमे का दरवाजा उठता है, पर्दा उठता है, फिर अंदर जाते हैं, फिर निकलते हैं, खैमे का पर्दा उठता है, फिर अंदर जाते हैं, फिर निकलते। कहते ऐसे ऐसे कई बार अली अकबर खैमे से बाहर आए, फिर अंदर गए। कहा जब खबर लिया माजरा क्या है, कहा कि अली अकबर को बीबियां लिपट लेती थी, कह रहे शबी है रसूल, अरे जा रहे हो शहीद होने के लिए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मैं कहूंगा कि जब जनाब ज़ैनब, जब बीवियां, जब ये बच्चे सीखते थे, अपने फनून रज़मी को सीखते थे, जंग के रज़म को सीखते थे, टेक्निक को सीखते थे, तो सारे बच्चे हजरत अब्बास से ये टेक्निक सीखते थे, ये फनून हजरत अब्बास से सीखते थे। तो एक मतलबा का माजरा ये है कि सारे औरतों ने कहा हम देखना चाहते हैं कि ये हमारे बच्चों ने अब्बास से क्या सीखा है, कल हुसैन पर जरूरत पड़ी तो अपने को निछावर कर पाएंगे या नहीं, हमें देखना है। तो पर्दों का घराना है, ऊपर इंतजाम किया गया, सब औरतें बैठी हैं। एक मर्तबा सब बच्चे आते हैं, अब्बास उनके साथ लड़ते हैं, फनून दिखाते हैं, चले जाते हैं। अली अकबर की बारी आई, अली अकबर ने पहले तलवार से अब्बास से जलना शुरू किया, अपने फनून को दिखाया, अब नेजा हाथ में लिया, नेजा से अब्बास जल रहे। कभी अब्बास हमला करते हैं, कभी अकबर हमला करते हैं, हमला करते करते एक मर्तबा अब्बास का नेजा जो है अली अकबर के सीना तक आकर के हाथ रुक गया। ये हाथ रुकता था, ज़ैनब ने ऊपर से देखा, अब्बास अब्बास ये क्या कर रहे हो, अली अकबर का सीना है, अली अकबर का सीना, हाथों को रोक लो, अगर लग जाता तो क्या होता।
میں کہوں گا شہزادی شہزادی یہ عباس کا ہاتھ ہے، علی اکبر کا سینہ تک نہیں جائے گا، علی اکبر کا چہیتا عباس ہے، حسین کا چہیتا عباس ہے، شبیہ رسول اکبر ہے، یہ اکبر تک عباس کا ہاتھ کا جیسا نہیں جائے گا۔ لیکن ہاں جب اکبر کربلا پہنچے تو حالت یہ تھی کہ ایک شکین نیزہ مارا۔ میں کہوں گا زینب آئیے آئیے دیکھیے، ارے وہ عباس کا ہاتھ تھا جو رک گیا، لیکن شکین علی اکبر کے سینہ کو چھپ گیا۔ ہاں داداران محترم، نیزہ کی انی سینے میں بچ گئے۔ اب علی اکبر نے آواز دیا، علی اکبر آقا ادرکنی۔ امام حسین پہنچے نا، یہاں جناب زینب نے آواز دی، اے بچوں جوان لاشا ہے، باپ جا رہا ہے، دیکھو باپ اٹھا کے صبح سے لاشا اٹھا رہا ہے۔ بچوں کو بھیجا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے سب تو شہید ہو چکے، اب بچے گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک طرف سے امام نے لاشا کو اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو امام لاشا اٹھا کر کے لے کر گئے۔ امام جب لاشا میں پہنچے تھے تو حالت کیسی تھی پتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ علی اکبر دو ہاتھ کو سینے میں رکھے ہوئے بے چینی کے حالات پہ کھسکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بولا اکبر کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاتھ کو ہٹا۔ جیسے ہی ہاتھوں کو ہٹایا دیکھا کہ بچی کی علی اکبر کے سینے میں، دیکھا کہ پرچی کے علی کو علی اکبر کے سینے پہ نکالنا چاہا۔ اکبر تکلیف ہو رہی ہے، ہاں بابا تکلیف ہو رہی ہے، نکالنا چاہا، انی نہیں نکلتی۔ ایک مرتبہ میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے دو زانوں کو زمین کربلا میں ٹھیک دیا اور ٹھیکنے کے بعد بابا علی کو یاد کیا، نانا رسول اللہ کو یاد کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ پرچی کی علی کو ہاتھ لگایا، پکڑ کر کے کہا یا علی مدد۔ برچی کے علی کیا نکلا؟ ارے اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ زینب نے دیکھا ہوگا اپنے سینے پہ واہ اکبرہ کے نعرہ بلند ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو تو معاف فرما۔ پالنے والے ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اپنے انداز سے کرتے ہیں، تو اپنے انداز سے قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے اعمال تو ہمارے اعمال ہے، معلوم نہیں جناب سید اس سے راضی ہے یا نہیں، تو ہمارے سیدہ کو، ہمارے وقت کے امام کو اس اعمال سے راضی فرما۔ پالنے والے جب ہم دنیا سے اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن فرما۔ پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے انہیں ان کے مرہم میں پٹی ہونے کی جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کی ظہور میں تاجین عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا، ہائے 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 کربلا 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 وہ امتحان صبر سرور دیکھنا، ہائے 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 وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا،
دور تک جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ کیسے حسین ٹھوکریں کھا کھا کے خود سنبھلا کہ یہ کیسے حسین اے علی اکبر ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھنا وقت رک سب باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا ماں کی ارمانوں کے چادر کا ماما سر پہ ہے فاطمہ صغرا کی آنکھوں کا اجالا سر پہ ہے بگڑے گا ایک پل میں کتنوں کا مقدر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا دوش پر بکھری ہوئی زلفیں اڑاتی تھی ہوا بکھری زلفوں سے نکلتی جا رہی تھی کربلا موت کی جرت نہیں تھی آنکھ بھر کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا اٹھ رہا ہے گر رہا ہے ایک پردہ بار بار ام لیلا کا یہ خیمہ ہے میرے پروردگار لاش جب آئی تو مر جائے گی مادر دیکھنا آئے 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 وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا اے حسین بن علی جاؤ نا کے بر کے قریب ظلم ایسا ہو گیا ہے تا بلا سکتے نہیں کیا گوارا ہے سینے کے اندر دیکھنا آئے 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 وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا خون ہوتا ہے جگر ریحان سرور اس گھڑی سوچتے ہیں حضرت شبیر کی جب وہ بے قصی باپ کا رک رک کے ہر بیٹے کا مڑ کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا آئے 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم والا جدک و ابیک وعلی امک و اخیک السلام علیکم مجتمع شدید اماک السلام علیکم اکثر رسول اللہ علی اکبر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایها المدفون بعرتوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان
السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی، السلام علیکم یا عجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.